معیشت پر بات ہو اور مہنگائی پر بات نہ ہو یہ غلط ہو جائے گا۔ بزنس پروگرام کی پورے ملک میں پذیرائی کی وجہ عوامی موضوعات اور عوام سے جڑے معاشی مسائل کے اوپر گفتگو ہے۔ میں نے ہمیشہ مہنگائی کے موضوع پر بات کی ہے، موسم حکومت کوئی بھی رہی ہو، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ عام عوام، معیشت، تاجر ہو یا صنعت کار، سب کا بلا واسطہ اور بالواسطہ تعلق مہنگائی سے۔ مہنگائی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے شرح منافع جو بینکاری نظام میں ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی کو قابو میں کیسے کیا جائے۔ بالکل ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کی شرح قابو میں لائی جائے تو پھر وہ قابل کیا کہیں گے ہاضمہ ہے، اس کو ہضم کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ ہضم نہیں ہوگی۔ اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ حکومت جو بھی کہے، اور کوئی بھی حکومت وقت ہو، میرا کسی سیاسی جماعت سے کی طرف کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں مہنگائی کے معاملے میں سبھی نے ایک جیسا ہی رویہ رکھا ہے، کبھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے متعلق نہیں سوچا۔ ہاں یہ کہ معاشی ترقی کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کبھی مہنگائی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور کبھی مہنگائی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور کبھی کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ معیشت کی ترقی کی رفتار جب بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کے پاس ملازمتیں ہوتی ہیں، ذریعہ معاش ہوتا ہے، تو لوگ پھر زیادہ شکایت نہیں کرتے۔ 1 روپے کی چیز اگر 2 روپے کی بھی بکے، اگر آمدن بڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کے دن میں یا آج کے دور میں ہم نے دیکھا کئی سال سے تنخواہوں میں، اس کے علاوہ ذریعہ معاش جو ہے اس کے اندر پروفیٹیبلٹی میں، منافع میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، لوگ بڑی مشکل میں گزارا کر رہے ہیں۔ انفیکٹ میں آپ کو ایسی عجیب بات بتاؤں گا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے سروے کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ آج ان کی تنخواہ وہی ہے یا اس کے آس پاس ہے جو مشرف دور میں تھی ان کے، یعنی 20 سال گزرنے کے بعد بھی آج جس بھی وجہ سے وہ معیشت کے اندر جو بھی معاملات ہوئے، ان کی ملازمتیں بدلتی رہیں، آج جس جگہ پر آ کر وہ رکے ہیں وہی تنخواہ ہے لگ بھگ جتنی مشرف دور میں تھی، اور تب ڈالر کتنے کا تھا؟ 60 روپے کا۔ آج کہاں ہے آپ کو پتہ ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب شمیم فرپو صاحب، سابق صدر KCCI، تاجر صنعت کار رہنما، معاشرتی طور پر بہت زیادہ متحرک اور بہت سارے فلاحی اور نجی اداروں کے اندر بڑے اہم عہدوں کے اوپر فائز تھے بھی، ہیں بھی اور آگے بھی ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ شمیم فرپو صاحب، بنیادی مسئلہ یہ ہے، چونکہ آپ کا تو معاشرے میں بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک کاروباری شخصیت ہونے کے علاوہ بھی ایک معاشرتی شخصیت بھی، اور ملک کا معاشرتی مسئلہ مہنگائی ہے، صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ اس میں حکومت کا کہنا یہ کہ اس کی شرح سنگل ڈیجٹ میں، میرا دل تو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر بھی ابھی وہ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ شاید پچھلے سال میں سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے اس کی شرح ہو گئی، اور شاید اس کی وجہ سے مستقبل میں انٹرسٹ ریٹ بھی کم نہیں ہوں گے، اور حکومت بھی اب اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے علی بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کی نااہلی ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں ایک ایسا رجحان پیدا ہو گیا ہے ہم لوگوں میں بھی کہ بغیر کسی وجہ کے کچھ دن ہوتے ہیں ایک چیز کے ریٹ چلتے ہوئے تو اس کو خود بخود اور بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ ہوگا جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، حالانکہ پیچھے سے مہنگا نہیں آ رہا۔ کل میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر خزانہ چیمبر تشریف لائے تھے، جی ان سے یہی بات کی کہ بھئی یہ دالوں کی پرائز، تیل کی پرائز یہ باہر کم ہو رہی ہے، یہاں انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ باہر کم ہو رہی ہے، امپورٹ میں یعنی سستی پڑ رہی ہے اور مہنگی بیچ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یعنی کیا کہتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں؟ اب آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ عوام نے بڑھا رکھی ہے، یعنی تاجروں نے بڑھا رکھی ہیں قیمتیں، باہر سے سستی آ رہی ہیں، تو پھر کیا وجوہات ہے؟ کیا
بس کہنے لگے کچھ اور اہم مسئلے ہیں ان کی طرف ابھی توجہ ہے، بہرحال اس طرف بھی ہم دیکھیں گے، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح سے یعنی منافع خوری ہو اور لوگوں کو اس طرح سے چیزیں مہنگی ملیں۔ ارے بھائی سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر دور میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم کسی اور طرف مصروف ہیں اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عوام کو بھی اس کے اوپر اپنے آپ عمل درآمد کرنا ہوگا کہ کوئی چیز اگر ایکسٹرا آرڈنری ہے تو آپ اس کی خریداری بند کر دیں، اس کے سبسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں 500-700 روپے کلو ٹماٹر بک گیا، جی جی، لیا ہے لوگوں نے تو تب بکا ہے نا، اور سوال یہ کہ لینے والوں نے کیوں لیا؟ دیکھیے یہ تو آپ نے ایک موضوع جو ہے اس پر نشاندہی کی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جیسے میں اب مارکیٹ میں جاتا ہوں، خریداری خود کرتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھی اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنے پس منظر کی وجہ سے خریداری خود کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ٹھیک ہے، ہوں؟ اور چیز بھی اچھی دیکھ کر لاتے ہیں، خود پسند کر کے لاتے ہیں نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھی ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے، ہے نا، کیونکہ بڑا گوشت سستا ہوتا تھا، اور لوگ شاید کئی دفعہ صرف اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپر ہینڈ کے لیے کہا کرتے تھے اچھا آپ لوگ بڑا گوشت کھاتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو چکن کھاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں چکن بہت سستا ہے، اور آج کل کے موسم کی مناسبت سے بھی چکن بہت سستا ہے، ویسے سستا ابھی بھی نہیں ہے، لیکن جو بڑا گوشت ہے اور جو چھوٹا گوشت ہے اس کے دام اتنے اونچے ہیں کہ آپ کی سوچیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ برادر کچھ تو چیزیں پیچھے سے مہنگی ہیں، لیکن اس کے اوپر منافع اتنے بڑھ گئے ہیں، چند گھنٹوں کا کاروبار ہوتا ہے، چاہے وہ قصائی کا ہو اور چاہے وہ یہ سبزی ٹھیلے والوں کا ہو، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس چند گھنٹوں میں وہ ہزاروں کماتے ہیں، جی جی، کیونکہ سمجھتے ہیں وہ کہ بھائی ان کو معلوم ہے کہ ہم ڈبل دام بتائیں گے تب بھی آپ لیں گے۔ تو لوگوں میں اب رجحان ختم ہو گیا، وہ جو یعنی سوچا کرتے تھے، دیکھ کے لیا کرتے تھے، 4 جگہ پتہ کر کے لیا کرتے تھے، آج وہ جاتے ہیں کہ بھائی اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، اور وہ اس کے بعد پھر جو اس میں ریٹ لگا لے وہ لگا لے۔ تو ہمارے میں دراصل ایک یہ زمانے میں سوسائٹی ایریا میں پھر بھی بڑی جانچ پر، کیونکہ آپ کے زیادہ برادری کے آپ کے لوگ رہتے ہیں، بڑی جانچ پرکھ کرتے تھے چیز لینے سے پہلے بہت، لیکن اب چونکہ مال نوٹ زیادہ ہو گیا ہے تو اب وہ دکاندار سے بحث نہیں کرتے، دور بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے۔ اول تو اب سپر اسٹور کھل گئے، اور سپر اسٹور کے اندر آدمی جاتا ہے تو وہ کوئی دردام کا سوال ہی نہیں ہے، جو لکھا ہے وہ دے دو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض چیزوں میں ان میں عام جگہوں سے زیادہ ریٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ایک رجحان ہو گیا ہے کہ بھئی اٹھایا آسانی کے لیے، میں آپ کو سچ بتاؤں آسانی ہے، بس وہ یعنی کیا کہتے ہیں وہاں پر یہ تو یہ سلسلہ اس لیے شروع ہوا کہ ہمارے عوام نے اس کے اوپر اب نظر رکھنی بند کر دی، اور جو جس نے مانگا اس کو دینا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے یعنی کیا کہتے ہیں یہ لیکن مہنگائی علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں، جیسے ہم کراچی میں علاقے بنیادی طور پہ جب کہتے ہیں تو بیکورڈ ایریا کو نہیں کہتے، لیکن بہت ہی زیادہ متوسط طبقے کے جہاں لوگ رہتے ہیں، نو آبادیاں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ جائیں تو وہاں پر بھی کوئی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے ایز آف سچ، نہیں بالکل، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، ہاں کنٹرول تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کنٹرول ہو اور ایماندار لوگ اس کے اندر یعنی سروے کریں تو بہت سی چیزوں میں بہت کمی آ سکتی ہے، لیکن لاکھوں پتھاروں، ریڑیوں اور کھوکھوں کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ بکتی سبزی پھل کے پرائس کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھارت میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے، نہیں ہوتا تھا اصل میں۔ اب یہ جو مہنگائی کا ایک یعنی رجحان بن گیا ہے کہ اسے مہنگا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، تو خود بخود ریٹ یعنی کیا کہتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ ابھی کئی علاقوں کے اندر بڑے کاروباری لوگ، بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہے کہ ایک ساتھ کیا کرتے ہیں کہ 25-30 فتارے اور ریڑیاں لگوا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ خود ہوتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو خود دیکھتے ہیں کہ یار ایک پڑھے لکھے آدمی سے زیادہ کمائی تو ان پتھاروں ریڑیوں سے ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ان لوگوں نے اب یہ آئیڈیل نکالا ہے کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف شاپ کیپر یا سیلز مین ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو میری بات کی تائید اگر آپ چاہیں نا تو آپ خود جائیں، مشاہدہ کیجئے گا، ساری دکانوں کی سیٹنگ تک ایک ہی انداز میں ہوئی ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ سبزی والے اور پھل والے نے ٹماٹر ادھر رکھے ہوں گے، کسی نے آلو وہاں رکھے ہوں گے، ایسے لگتا ہے اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ بھی صبح میں ایک ہی بندہ کر کے گیا۔ غلط بول رہا ہوں یا صحیح؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا، آپ مشاہدہ ہو رہا ہے بالکل، یعنی کیا کہتے ہیں اس طرح سے۔ ہاں، اس میں پولیس والوں نے بہت سارے پتھارے لگوا رکھے ہیں، اس کے اندر ہمارے جو اس کے لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے پتھارے لگوا رکھے ہیں،
اور لگوا رکھے, ٹھیک ہے, کون پوچھنے والا ہے ان کو, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زیادہ میں آپ کو بتاؤں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے علاقوں میں لگائے گئے ہیں. اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, مشاہدہ خود کیجئے گا, اگر سائنس غلط ہو جائے تو پھر آپ ای میل کیجئے گا یا ہمارے فیس بک پیج پہ لکھیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ مشاہدہ کر لیں, یہ عوامی موضوع ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اگلے دن ایک اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا, تو میں نے بولا کہ اسٹارٹنگ سیلری کتنی ہوگی, تو اس نے اسٹارٹنگ سیلری بتائی. پھر کہنے لگا سر آج کل یہ جتنی میری اسٹارٹنگ سیلری ہے نا, اتنا پتھارے والا ایک ہفتے میں کما لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں تعلیم حاصل کر کے کیا فائدہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. چھوٹے کاموں میں پروفٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی جی. اور اصل میں صرف وجہ یہ ہے کہ اس میں قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم اس کے اندر ان سے کوئی بارگین نہیں کرتے, جو وہ مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں, بس اپنا وقت بچانے کے لیے کہ بھائی چپ چاپ جلدی سے جاؤ, جلدی لے کر آ جاؤ. تو یہ وجہ ہے کہ بھائی انسان جو ہے اپنے گرداب میں گھوم رہا ہے بالکل ہی, اور وہ جلد سے جلد یعنی کیا کہتے ہیں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ 800 روپے کلو نیبو کیوں بک رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ مانگے ریٹ دو, آپ بس کچھ دن چھوڑ دو. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو روکی نہیں جا سکتی. اچھا ایک اور موضوع پر آتا ہوں. ہمارے یہاں اسٹیپل یعنی عام طور پہ آٹا, چینی, دال, چاول, اس طرح کے آئٹم میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اچھا اس کا معیار کا اندازہ لگانا عام آدمی کے لیے مشکل ہے. میں آپ کو ویسے بتاؤں تھوڑا مشکل ہے, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کے معیار کے لیے تجربے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں آج کل کے ماحول میں, وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بھی معیار اور قیمت کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایز آف سچ بالکل کنٹرول نہیں ہے. اگر ان برانڈیڈ ہے تو بالکل ہی کنٹرول نہیں, بالکل نہیں, پھر تو تول پہ ہے, اور تول میں گڑبڑ وہ بھی ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں بہت ہے. یہ عوام کا قصور ہے نا, ہمارے قصور ہے, اس میں حکومت کا نہیں ہے مسئلہ. حکومت کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر رہے. جیب میں تو نہیں گھوم سکتے, بانٹ لے کے جیب میں کون گھومے, ہم کو تو نہیں پتا نا کیا تول رہا ہے کیا نہیں. سچی میں بات بتا رہا ہوں. نہیں, ایمانداری تو ختم ہو چکی ہے. سپر مارکیٹ میں بھی لوگوں نے جا کر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تول ساتھ لے کر گئے, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا دیکھو یہ آؤٹ ہے. آپ مجھے سچ بتا دیں کہ اگر کوئی 1 کلو لکھ کر 900 گرام دے دے, عام آدمی جس کو تول کا اندازہ نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا. صرف جو بہت تجربہ کار آدمی ہو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. ماشے کا اندازہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی میں خواتین دیکھی ہیں کہ جو تول میں ایک دم ہاتھ میں پکڑتی فوراً کہتی ہیں کم تولا, تو وہ, لیکن ہر آدمی میں یہ تجربہ نہیں. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ بھی غلط ہے. پہلے ہر آدمی میں تھا, اور اسی وقت تک برکتیں تھیں اور لوگوں میں سکون اور چین تھا. جس وقت تک یہ سب چیزیں تھیں, تب تو کنات بھی تھا. تمام چیزیں چھوڑی ہیں, بس میں خرابی نہیں, تب تو کنات بھی تھی. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اب تو نہیں ہے. اب تو لوگ نکلتے ہیں فوراً تقاضا کرتے ہیں سب سے مہنگی چیز کا. آج تو دیکھیں پوری قوم مانگتی ٹیلی فون وہ ہے جو چندہ مانگتے ہیں لوگ, مطلب وہ چندہ, ہم تو یہ والے چندے کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چندہ اس کو بھی کہتے ہیں, چندہ ماموں کو. لیکن ہماری قوم کو چندہ بھی پسند ہے اور ماموں بننا بھی. خیر آگے چلتے ہیں. شمیم فرپوش صاحب, یہ جیسے میں نے اسٹیپلز کی بات کی, یہاں پر ایک اور پرابلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اسٹیپل ڈائٹ تھی, عام طور پہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دال چاول اس خطے کی عام خوراک ہے. لیکن ناظرین اگر میں آپ کو 1 کلو دال کے دام آج بتا دوں تو شاید آپ اچھل پڑیں گے, اور شاید جس دال کو آپ عام اسٹیپل سمجھتے ہیں, میرے سے تو کھائی نہیں جاتی چنے کی دال. یہ قوم چنے کی دال زیادہ کھاتی ہے, تبھی ان کی کیفیت بھی تھوڑی اس طرح گھٹی گھٹی رہتی ہے. مہنگائی ساری دنیا کا مسئلہ ہے, امریکہ ہو یا پاکستان, ہر کوئی اس سے تنگ ہے. یہ میرا موضوع تحقیق بھی ہے ناظرین, آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مزاحیہ بات ہوگی, لیکن میں ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرتا ہوں جو زندگی سے جڑی ہوں اور زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہوں. آپ غیر متعلقہ چیزوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, آپ سیاست پر اپنی روز اپنے تجزیے دیتے رہتے ہیں اور تجزیے دوسروں کے لیتے رہتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے جڑی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے اندر میں انٹرویو دے رہا تھا, وہ لوگ معاشیات کے موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے اور مجھے بھی انہوں نے پڑھانے کے لیے بلایا تھا. تو میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں معیشت کی کتاب کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے اندر سب سے اہم معاشی فیصلے کون سے ہیں. وہ خاموش تھے, چپ. میں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے, تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا سب سے اہم معاشی مسئلہ ہر پاکستانی کا بیٹی کی شادی
اور بیٹے کی تعلیم ہے. سب سے بڑا فیصلہ ہے. ہر فیصلے کے اوپر وہ حاوی ہے. ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا یہی آپ کی ہنسی ایک دن آپ کو دنیا کے سامنے ایسی پوزیشن پہ لے آئے گی کہ آپ دنیا کے لیے کہکہ بن جاؤ گے. ان معیشت دانوں کو میں نے کہا. اور دیکھ لیں آج حالات, ان میں سے کئی تو ملک چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے ممالک کے اندر پڑھا رہے ہیں. جو لوگ زیادہ شور مچاتے ہیں ملک کے لیے, یقین کرو زیادہ تر باہر کی امیگریشن لے کر نکل جاتے ہیں. لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ میں تنقید کرتا ہوں, لیکن یہ ملک میرا ہے, میں گیا نہیں. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. جا سکتا ہوں کسی بھی دن, لیکن گیا نہیں. خیر اینی وے, یہاں پر شمی فرپو صاحب تھوڑا سا آپ سے نہیں اختلاف بھی کریں, اختلاف کہ جانا نہیں چاہیے. جانا چاہیے. یہ ملک اپنا ہے, ہم یہاں پر فخر کے ساتھ رہتے ہیں. کہیں بھی جائیں سیکنڈ کلاس یعنی کیا کہتے ہیں سٹیزن کہلائیں گے, ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہو ہی نہیں سکتے. یہ آپ نے صحیح کہا اور بڑی اہم بات آپ نے کی. لیکن کبھی کبھار شہری اپنے شہر میں رہ کر بھی دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں. غلط کچھ نکل نہ جائے, معذرت, میں نے بڑی گہری بات کی ہے, پتہ نہیں آپ. صحیح ہے, بات آپ کی صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن باہر صورت جتنا اجتناب کر سکتے ہیں اتنا اجتناب کریں. یہیں پر رہ کے پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے, وہ لڑکتا ہے تو لڑکتا چلا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی جگہ پر رہ کے آپ ہاتھ پیر ماریں, اور اللہ پاک برکت دینے والے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی. آپ نے تو لائف میں بہت اسٹرگل دیکھی ہے. آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے لائف کی اسٹرگل سے آگے نکل کے کام کیا. جی جی بالکل, یہیں رہے, بالکل مشکل میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. سوچا بھی نہیں باہر جانے کے لیے, حالانکہ مواقع بہت آئے, جی جی, لوگوں نے بلایا, لیکن اس کے باوجود میں نہیں گیا. کاروبار کے سلسلے میں ویسے جاتے رہے آپ, آتے جاتے رہے, وہ تو اچھی چیز ہے. وہ آنا جانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن لوگوں نے مجھے بلایا کہ آپ یہاں آ جاؤ, یہاں بہت مواقع ہیں, یہاں پہ جو کام آپ کر رہا ہو اس کے موقع یہاں پہ بہت ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں نہیں آؤں گا. یہ اچھی بات ہے. ملک کے لوگ ہی اس کا سرمایہ ہوتے ہیں. ناظرین یہ یاد رکھیں, یہ پیسہ, یہ جغرافیائی نظریاتی باتیں یہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر قوم کا اثاثہ اس کی اپنے ملک کے شہری ہیں. آپ دیکھیں, ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, جو ملک اپنے شہریوں کو عزت دیتے وہی ملک اپنی شناخت آگے چل کے بناتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن تھوڑا سوچنا پڑے گا. کل آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, کیونکہ آپ لوگ LED کے دور میں ٹیوب لائٹ ہیں. تو انہوں نے بڑی گہری بات کی, وہ کل آپ کو سمجھ میں آئے گی. اصل میں ان کو لطیفہ بھی سنائے تو اگلے دن ہنستے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے. میں آپ کی جانب اس لیے آ رہا تھا, یہ اس موضوع کو لے کر, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ایشوز اور چیلنجز اس ملک کے ہیں ان کا تعلق براہ راست مہنگائی کے ساتھ ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت اس ملک کے اندر اپنی موجودہ تنخواہ یا ماہانہ آمدن سے زیادہ کے اخراجات ہیں. دے کین ناٹ مینیج. برا نہ مانیے, میں نے زیادہ تر لوگوں کا انٹرویو لیا ہے جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے, بنیادی بات یہ کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے. ایسے ملک میں جہاں اخراجات پورے نہ ہو رہے ہیں وہاں پر ایسی شاہ خرچیاں اچھی لگتی ہیں. ایک گاڑی کے پیچھے اتنی ساری گاڑیاں VIP پروٹوکول دے رہی اچھی لگتی ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ٹیکس کا سبق پڑھاتے ہیں, خود کیا یہ سادگی کا سبق نہیں پڑھ سکتے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. میرا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آرام سے بیٹھے بیٹھے ایک ہی گھنٹے کے اندر تنخواہیں اپنی 2.5 گنی کر لیتے ہیں. اپنی تنخواہیں کر لیتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو عوام نے بھیجا ہے, جن کو عوام کی بھلائی کے بارے میں یعنی کیا کہتے ہیں قانون سازی کرنی چاہیے, اس میں بہتری لانی چاہیے, وہ اپنی تنخواہیں 1 گھنٹے میں بڑھوا لیتے ہیں اور ڈبل سے زیادہ کر لیتے ہیں. وہ یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی زیادتی ہے؟ تو بس میرے خیال میں ہمیں سب کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. ہم سدھر جائیں گے, سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. اچھا ایک ملے مجھے, میں نے ان کو بہت سنائی کہ آپ اس طرح خرچے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم تو کم سے کم آمدن بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کے کاروباری لوگ ہمیں منع کرتے ہیں. ہمارا بس چلے تو ہم مہینے کی کم سے کم تنخواہ 50,000 روپے کر دیں, لیکن یہ کاروباری لوگ ہمیں روکتے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ ہم پر تنقید نہ کریں. صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, بے عقل لوگ ہیں. لیکن ریجن میں جو دوسرے ممالک ہیں آپ ان کے رولز کو دیکھ کے اس میں نقل کر لیں. یار عقل نہیں ہے, نقل کر لیں. تو ہم کہاں سے یعنی برداشت کریں گے؟ آج بھی انڈسٹریاں جو بند ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے بند ہو رہی ہیں؟ کہ کس وجہ سے بند ہو رہی ہیں کہ بجلی ایک تو
24 آور ہوتی نہیں ہے، اور اوپر سے پھر اس کے بل اتنے چارجز بڑھا دیے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہم سے آدھے پرائز ہے. تو سوال یہ مال اس کا بکے گا یا ہمارا بکے گا؟ انڈیا ہے، ویتنام ہے، سری لنکا ہے. ذرا آپ ریجن میں اپنے دیکھیں تو صحیح کہ ابھی کہاں پر کیا کس طرح سے وہ اپنے اخراجات کو کم کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہاں سستائی بھی ہے. آج ہمارے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے نا انڈیا، 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر افغانستان ہے. افغانستان میں ڈالر دیکھیں کتنے کا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا ممکن ہے کہ بجلی کے نرخ تھوڑے بڑھ جائیں، کم نہ ہو، برداشت کر لیں گے؟ ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں باہر صورت دیکھیے، میں آپ سے پھر بتا دوں گا، تھوڑے سے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے اگر کم نہیں ہوں گے. کم یہ مانتے ہیں آپ کم نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کم ہوں گے. لاجک کے ساتھ اگر کوئی چیز بڑھتی ہے، آدمی کی سمجھ میں آتا ہے، وہ اسے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کوئی شور نہیں مچاتا. لیکن جو بیتوکی پائے آپ کو بتا رہا تھا، ابھی ٹماٹر 500-700 روپے بک گیا، جبکہ منڈی میں 200 روپے سے اوپر نہیں بکا. تو منڈی سے یہاں لانے میں یعنی کیا کہتے ہیں، صرف اتنا فرق تھا کہ وہ 200 والے ٹماٹر کہیں 500 اور کہیں 700. کتنی منافع خوری، آپ اندازہ لگائیے کتنی منافع خوری. کس کا قصور ہے یہ؟ حکومت کا ترجیح ہے کہ بھائی وہ دیکھتے نہیں اور اس کے بعد ان کو جانے دیتے ہیں. نہیں، انہوں نے بتایا یہ عوامی مسئلہ بھی ہے، عوام بھی اس کے اندر قصوروار ہے، ظاہری بات ہے قصوروار ہے. بالکل ہے جی. اور پھر شکایت تو تب بنتی ہے اگر آپ بھی اپنے تئیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو، اگر آپ بھی کچھ بھی لینے کے لیے تیار ہو. اب رمضان دیکھیں، رمضان کی پلاننگ آج سے شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے تو بڑا ہی اچھا گزرتا ہے ٹائم، کیونکہ وہ تو اب 3-4 مہینے کی پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی کس چیز کو روکنا ہے، کس کی شارٹیج کرنی ہے. ہاں، بیسن کس طرح سے کم مارکیٹ میں آئے تاکہ ہم زیادہ منافع خوری کر سکیں، چنے کے دام کیسے بڑھائیں، یہ ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے. اور چینی جس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ پلاننگ ہو جاتی ہے اس کی ابھی سے کہ کیسے لوگوں کو لوٹنا ہے، کیسے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے. حکومت صرف ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ اس کے اوپر کہیں کہ بھائی کل ریٹ تھے آج یہ ہے، تو ساج آپ رمضان ہو گیا نا، رمضان شریف آ گئے. ارے بھائی رمضان شریف اس لیے آئے کہ آپ لوٹو، کم کریں نا دام، بلکہ کم کریں. دوسرے ممالک دنیا میں ہوتی ہے، غیر ممالک میں حیرت کی بات ہے کہ کفار میں یہ ہے کہ رجحان کے وہ ریٹ کم کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی خیال نہیں کیا جاتا. تو یہ انہوں نے صحیح بتایا کہ مہنگائی جو ہے بنیادی طور پہ اٹس ناٹ گورنمنٹ انیشیٹڈ، یہ عوام بھی اس کے اندر قصوروار ٹھہرے گی، اور خاص طور پہ وہ جو کہ منافع خور طبقہ ہے وہ منافع اس کی لینے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اور بھی اب میں یوٹیلیٹیز کی طرف آ جاؤں. میں نے آپ سے فوڈ انفلیشن کے بارے میں بات کروں. حیرانگی کی بات یہ کہ کراچی شہر کے اندر اگلے دن میں ایک تقریب میں موجود تھا، وہ صاحب تھے، انہوں نے بڑا فخریہ کہا کہ میں 3000 گیلن 8000 روپے کے خریدتا ہوں، اور فلانا شہر ہے، ایک اور شہر ہے پاکستان کا، وہاں کا 3000 گیلن 80,000 روپے کا آتا ہے. میرے ذہن میں پہلے یہ سوال آیا کہ کراچی شہر میں 3000 گیلن 8000 روپے کا کیوں بکتا ہے بھائی، کیوں بکتا ہے؟ یہاں کیا پانی بہت دور ہے؟ گورا بہادر تو اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ دریا کے کنارے ہے. اب تب ہوگا جب ہوگا، لیکن آج دریا سے زیادہ دور نہیں ہے. 40 میل کا فاصلہ ہے دریا سندھو سے، جس کے اوپر ہر آدمی اپنا حق جماتا ہے. بھائی جی بات سندھو یہ دریا سے صرف 40 میل دور ہے. سارا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. ہاں، آپ یہ دیکھیے کہ مجھے 100 ٹینکر چاہیے، 100 ٹینکر آ جائیں گے آج. میرا ہی چوری کیا ہوا پانی وہ ٹینکروں میں آ جائے گا، لائن میں نہیں آئے گا. حالانکہ کوئی ایک بندہ پیاسا مرا ہے کبھی یہاں پر؟ آپ مجھے یہ سائنس بتائیں، جانور پیاسا مرا ہے؟ ایندھن جلا کے پانی سپلائی کرنا، یہ جو آپ گاڑی چلاتے ہو ڈیزل چلتا ہے نا، یہ دنیا میں ہنستے ہوں گے لوگ ہم پر کہ یہ وہ قوم ہے جو ایندھن جلا کے دوسروں کے گھر پانی پہنچاتی ہے پائپ لائن کی موجودگی میں. کوئی سینس بنتا ہے؟ مجھے بہت افسوس کی بات ہے. میں نے یہ ترقی یافتہ ممالک میں گھومے دنیا بھر کے اندر کاروبار کے سلسلے میں، میں نے یقین کرو کسی ملک میں صرف یہ ٹرینڈ جو ہے شاید پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی ہے، کیونکہ ہم دونوں کے ایک جیسی حرکتیں اس معاملے میں. یہ ٹینکر یقین کریں میں نے اور کہیں نہیں دیکھے، اس تک کہ میں پتہ نہیں یہ شاید اس کی تائید کریں نہیں کریں، میں نے یقین کریں دبئی میں بھی پانی کا ٹینکر نہیں دیکھا. دیکھا نہیں ہے میں نے، ہو سکتا ہے ہوں، بالکل صحیح ہے، کبھی ایسے ٹائم پر چلتے ہوں میں، لیکن میں نے دبئی ریگستان کے بیچ میں نے وہاں پہ اول تو کبھی ہیوی ٹریفک بھی میں نے سڑکوں پہ نہیں دیکھی. کیا وجہ ہے؟ وہ کیا مینیج کرتے ہیں؟ سمندر سے سینیٹائز کر رہے ہیں پانی کو یعنی، اور وہ وافر مقدار میں سپلائی پائپ ڈال رہا ہے نا. میں نے ٹینکر نہیں دیکھا کہ جتنے ہمارے پاس گھر ہیں اتنے تو وہاں ہوٹل ہیں.
جس کے اندر لوگ لاکھوں لوگ ایک دن میں آن کے پتہ نہیں کتنے گیلن پانی استعمال اور کتنے سوئمنگ پول ہیں 100%. ہر ہوٹل میں سوئمنگ پول بڑے بڑے. اور وہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے مہمان وہ سب سے پہلے صبح شاور لیتا ہے. یس تو لاکھوں لوگ یعنی کیا کہتے ہیں وہاں پر روزانہ شاور لیتے ہیں. یس. اور میں یعنی ریگستان کے بیچ میں نے ٹینکر نہیں دیکھا. آپ کے یہاں پر میں نے صبح شام دیکھے اور پھر وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے. دیکھیں آپ نے خود دیکھا ہوگا آج کل کیا ہو رہا ہے کراچی شہر کے اندر. تو خیر یہ ایک بہت اہم موضوع. دیکھیں ناظرین آپ ان چیز کو قطع نظر میں یہی حیران ہوتا ہوں کہ ہماری قوم کن ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے. جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات کرو. پانی کے ٹینکر سڑکوں پہ ہیں ہی کیوں؟ یہ ڈمپر سڑکوں پہ آ ہی کیوں رہے ہیں؟ اول ان کا کام کیا ہے ہماری بڑی بڑی مین شاہراہوں پر گھومنے کا, اس طرح سے دندراتے ہوئے ڈمپروں کے گھومنے کا؟ یہ وجہ تو پتا کرو. یہ آپ انوکھے آئے ہو ساری دنیا میں, آپ قلعے بنانا چاہ رہے ہو کہ ہزاروں سال بعد آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے کنکریٹ کے گھروں کو دیکھیں گے. آپ کنکریٹ کنسٹرکشن کیوں کر رہے ہو؟ کراچی ایک بہت گرم شہر ہے, اس کے لیے متبادل کنسٹرکشن کے طریقہ کار نکالو. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں پکا گھونسلہ بناؤں گا, میں اپنے لیے پکا مکان بناؤں گا, میں اپنے لیے ایسی دیواریں بناؤں گا کہ وہاں پر جو ہے وہ انگریزوں کے زمانے میں جیسے بتاتے تھے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے اتنی موٹی موٹی دیواریں آپ بنانا چاہ رہے ہو. پڑوسیوں کے ساتھ دیواریں اتنی بلند کر دی ہیں کہ پتہ ہی نہیں پڑوس میں رہتا کون ہے. آپ یہ مہنگائی کی یہ بنیادی وجوہات ہیں. سر برا نہ مانیے گا, کنسٹرکشن کاسٹ آپ کے شہر میں اس لیے اوپر جا رہی ہے کیونکہ آپ کے ہاں ریتی بجری, جی آپ کی زندگی کا حصہ ہے, ریتی بجری جو ہے وہ اس کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. ہر بندہ بولتا ہے کہ میں اپنا گھونسلہ پکا بناؤں گا, اتنی موٹی وہ اتنے موٹے بلاک لگاؤں گا, پٹ بلاک رکھوں گا تاکہ گرمی لگے مجھے, نہ گرمی نہ لگے. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں یہ غلطیاں خود کی ہیں نا, اپنی غلطیاں. دیکھیں مانیں بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں چائنا میں کس طرح انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں, کس طرح انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں. 20 دن میں 20 بلڈنگیں, 20 مالے. وہ کمزور ہوتی ہیں ایک یعنی کہ نہیں, بہت آپ سے زیادہ بہت زبردست ہیں. ہاں 20 دن میں 20 بلڈنگیں, 20 مالے کہاں بن جاتی ہیں فوراً. وہ جناب انہوں نے وہاں پہ بنا لیا یعنی جتنے گاؤں گوٹ تھے سب میں یعنی, اور انہوں نے سب کو یہ جتنے بھی فارمرز تھے وہ تھے سب کو انہوں نے گھر دیے اس کے اندر. آپ دیکھیں وہاں کے ٹاؤن جو ہیں وہ ہمارے شہروں سے بہت آگے نکل گئے. میں پچھلی دفعہ گیا شنگھائی, وہ تو کئی سال پہلے گیا تھا, لیکن انہوں نے بولا کہ ہم اب پرانی آبادیوں کو ختم کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ کہہ رہے سرکار کی ذمہ داری ہے ان کو متبادل کر دے گی. بالکل ہے, بنا کے دیے انہوں نے, گرا دے گی یہ جو یہ پرانی ان کی علاقے, سب علاقے صاف کر دیے انہوں نے. بولے اور اس کو ڈاؤن ٹاؤن بنائیں گے. ڈاؤن ٹاؤن پورا چائنا اب جو ہے وہ ایک 8 ونڈر ہو گیا, بالکل ونڈر دنیا کے لیے. یہ تو ہے کنسٹرکشن کے اندر تو مطلب کمپیریبل نہیں. جو برج بنائے انہوں نے, جو یعنی کیا کہتے ہیں اپنا روڈ بنائے, ایک موٹر وے نہیں بن رہی. وہ چائنا میں زمین پہ ہی نہیں اتر رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سارا ایلیویٹڈ ہے. ایک کراچی کے لیے بھی تو بنایا تھا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے, چین کو دیکھ کے. بنا کہ نہیں بنا؟ میں نے تو نہیں دیکھا بنتے ہوئے. نہیں ہمارے یہاں یعنی کیا کہتے ہیں, دیکھیے یہ ملتان سے سکھر جو بنا ہے وہ چائنیز نے بنایا ہے. کیا خوبصورت موٹر وے ہے, آپ کا دل چاہتا ہے گاڑی چلانے کو وہاں پر. یہ بات انہوں نے بہت اہم کی ہے ناظرین. میں کل کے پروگرام میں بھی, بلکہ پرسوں کے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے جو ایلیویٹڈ ایکسپریس ویز اور ایلیویٹڈ روڈز دیکھی چائنا میں تو میں حیران ہو گیا. اور یہاں پر میں اصل میں آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک, جیسے یہ بتا رہے ہیں, آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک. جب میں پہلی مرتبہ ہانگ کانگ گیا, یہ تو کئی مرتبہ گئے ہوں گے, ہانگ کانگ سے انہوں نے بولا, میں نے کہا شنزن جانا ہے. انہوں نے کہا 2 رستے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں ایک وہ ہائیڈروفائل ہوتا ہے, اس میں آپ بیٹھ جائیں, وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے, سمندر سے اوپر اٹھ کے چلتا ہے اور وہ اس کی سطح سے اوپر ہو کے تیزی سے جاتا ہے وہ. پھر دوسرا میں نے اس سے پوچھا کیا؟ کہنے لگے اب تو انہوں نے پل بنا دیا, آپ سڑک کے راستے بھی جا سکتے ہیں. میں نے کہا سمندر کے اوپر سے پل بنا دیا؟ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب آپ دیکھ لیجئے. میں اس پر بھی گیا, اس پر ہائیڈروفائل پہ بھی گیا. میں تو شوق رہ گیا ان کی ترقی دیکھ کے. اور یقین کریں صبح میں جیسے ہوٹل کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر بھی چین میں بھی اتنے زیادہ ہوٹل ہیں, شنزن میں, گوانگزو میں, ہر شہر میں. تو میں ہوٹل سے باہر نکلا, میں نے انسانوں کا سمندر دیکھا, میں گھبرا گیا, میں واپس اندر چلا گیا. تو وہ مجھے دیکھ کر میرا جو میزبان تھا کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے زندگی میں کبھی اتنے سارے لوگ ایک ساتھ فٹ پاتھوں پر, بسوں پر, گاڑیوں پہ نہیں دیکھے. انہوں نے کہا یہ صبح 6 بجے کے بعد یعنی کیا کہتے ہیں وہاں پہ لوگ نکل جاتے ہیں. ہم تو 12 بجے اپنا بازار کھولتے ہیں, جبکہ ہم سے کہا گیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھو اور اندھیرے میں جا کے وہ ظہر کے ٹائم سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں.
ظہر کے ٹائم سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, عصر کے ٹائم کے بعد ان کا ڈنر ہو جاتا ہے. بالکل. پر یہ انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں صاحب 5 سوا 5 بجے ہم ڈنر کر لیں گے. میں نے کہا 6 ہو گئے, 6 بج گئے. کہہ رہے ہیں او یہ تو بڑا لیٹ ڈنر ہوگا. ہاں نہیں, اور پانی بھی گرم پیتے ہیں باہر سے آ کے. تو پھر بھی ہوٹل کھلنے لگے ہیں وہاں پر لیٹ نائٹ میں, ورنہ پہلے تو 6 بجے ختم, بالکل صاف سناٹا شہر میں. میں خود حیران, روڈ پہ لائٹ نہیں تھی, روڈ پہ لائٹ نہیں تھی. وہ تو آپ نے پورا واقعہ بتایا تھا, کیا کہتے ہیں روشن ہے. ارے پورا شہر ایسے روشن کر دیتے ہیں, بالکل بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر جو کہ سی پیک کے ساتھ جوڑے ہیں انہوں نے, اڑمچی اور کاشگر, میں نے اگلے دن نظارہ دیکھا صاحب, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ہمارے پتوں کی اور ٹنڈو آدم جیسے. یہ وہاں کے چین کے ٹنڈو آدم اور وہ ہیں پتوں کی, لیکن ایسے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ترقی یافتہ شہر کراچی لاہور سے آگے ہیں, برا نہ مانیے, بہت آگے ہیں. یہ اورمچی وغیرہ ہمارے شہروں سے آگے ہیں جی, بہت آگے ہیں. اور صفائی کا معیار دیکھیے صاحب, لوگ تو آج کل ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں. یہ چینی لوگ, یہ جو پہلے جن کے صفائی کے مسائل کی وجہ سے بیماریاں پھیلا کرتی تھی, یقین کرو صفائی کا معیار ایسے کر دیا کہ فٹ پاتھ پہ گری چیز اٹھا کے بندہ کھا لے, ایسی صفائی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت سے شہروں میں, شہروں کی بات نہیں کر رہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا, بالکل کوئی دو رائے نہیں. ایسا معیار اپنا کر لیا اور ڈسپلن بڑھا لیا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے یہاں پر وہاں دیکھا ہے کہ انہوں نے روزگار کے مواقع بہت پیدا کر دی. بے شک روزگار کے مواقع بہت دی, اور خواتین وہاں پہ بے خوف و خطر کام کرتی ہیں. یقین کریں, جو سب سے میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ تقریباً 60% سے زیادہ دکانیں جو تھیں وہاں پہ خواتین کھڑی تھی. 250-300 یوان میں پہلے کام کرتی تھی اور 6 روپے کا یوان تھا. آج 40 روپے کا یوان ہے, اور وہ 3000 سے کم تنخواہ نہیں ہوتی. تو پھر شکایت کریں گے وہ تو اپنے کام میں لگیں, کاروبار کر رہے ہیں. اور یقین کریں, جو جذبہ میں نے ان کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھا ہے, جس طرح کا جذبہ ان کا ہوتا ہے کہ گراہک آیا تو خرید کے جائے, یقین کریں اگر ان کے بس میں ہو تو کھینچ کے اندر کر لیں. اور بہت سارے دکاندار تو ایسے ہوتے ہیں کھینچ کے لاتے ہیں کہ صاحب یہ چیز خریدو. اب یہ اس میں قصور ہمارا بھی ہے. وہ خیر, اب دوسری جانب اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ سے بات کروں گا. معذرت, یہ مجھے چین کی انہوں نے پوری سیر کرا دی. مجھے ویسے بھی سیر سپاٹے کا بہت شوق ہے, تو میں بھی ان کے ساتھ نکل گیا, انہوں نے کافی سیر کرائی. لیکن سر, بجلی کے داموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی, سردیاں آنے والی, گیس کے نرخ میں بھی اگر اضافہ ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ نہیں, آلریڈی زیادہ ہے. ہاں آلریڈی زیادہ ہے, لیکن کل بھی ان کو تجویز دی ہے کہ بھائی یو کے تک میں کوئی آپ لائن لاسز پر ہوتے رہتے ہو, بھائی آپ لائن ختم کر دو, لاسز ختم ہو جائے. وہ بھرنا کسے پڑتے ہیں؟ انڈسٹری کو. جو لائن لاسز ہوتے ہیں آپ کے, وہ انڈسٹری کو بھرنے پڑتے ہیں. تو آپ لائن سے ختم کر دو, گیس سلنڈروں میں کر دو ہاؤس ہولڈ کے لیے. دنیا میں ہاؤس ہولڈ جو ہوتا ہے وہ لائن میں گیس نہیں ہوتی, وہ سلنڈر سے چلتا ہے. تو آپ بھی سلنڈر میں کر دو, وہی گیس بچے گی, آپ کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے, لائن لاسز آپ کے ختم ہو جائیں گے. انڈسٹری کو نہیں, لائن لاس ہے کیا؟ یہ بجلی تھوڑی ہے. نہیں, لیکن لائن لاس ہوگا کیوں؟ اس میں بھی لیکیج بہت ہے بھائی, لیکیج بہت ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے نا, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, تھیفٹ کو کنٹرول کریں, لیکیج کو کنٹرول کریں. بالکل کریں. اب تو ہم نے چیئرمین SSGC آپ کی برادری کا بندہ رکھا ہے, تو یہ ہے کہ اب ان کو بہت اچھا وش بھی کرتے ہیں, آصف انعام صاحب. اور وہ ہمارے پروگرام میں کافی دفعہ آئے, بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ جو ایک ویژن ہے اس کے تحت چلتے ہوئے اس میں جو چوری ہے وہ بھی روکی جائے, لیکیج بھی روکی جائے, اور اس کے دام اور نرخ بھی جو ہیں عوام کے لیے بھی اور تاجر و صنعت کاروں کے لیے بھی مناسب کیے جائیں, تاکہ ریجن میں کم ہونے چاہیے. ریجن میں زیادہ ہوں گے تو آپ یقیناً ایکسپورٹ سے فارغ ہو جائیں گے. اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے اس حساب سے بھی کی ہے کہ ہماری انڈیجنس پروڈکشن ہے. یہاں پر بھی سندھ میں بھی گیس ملتی ہے, بلوچستان میں بھی گیس ملتی ہے, اکثریتی گیس ہمارے صوبے سندھ سے آتی ہے. لیکن یہ کہ اب اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں, آگے آنے والے پروگراموں کے اندر ضرور بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. گفتگو ہماری ہو رہی تھی, بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, مختلف نکات کے اوپر بات ہوئی. بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کی بات کی تو پہلے فوڈ انفلیشن کی بات کی. دیکھیں, عوام کے ساتھ جڑے ہوئے موضوعات ہیں, ہم ان سے دور نہیں بھاگ سکتے. ہم یہ جو بیماریوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں, GDP, PSD, DDP, GDP, TDP, STPP, یہ غریب آدمی کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غریب آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عام استعمال کی اشیاء سستی ہو جائے. ہم ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کے معیشت دان آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ شرح نمو یہ ہونی چاہیے, فلانا یہ ہونا چاہیے, فسکل ڈیفیسٹ اتنا ہونا چاہیے. یہ چیزیں عوام کے لیے غیر اہم ہیں. اور اگر یہ معیشت دان اتنے ہی بڑے
سائنسدان ہوتے تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈالر کی قدر کو کنٹرول کر لیتے، نہ ان سے یہ کنٹرول کیا گیا. مہنگائی کی قدر کو کنٹرول کر لیتے، وہ تک ان سے نہیں کیا گیا. آپ بتائیے شرح نمو کو بڑھا دیتے، شرح نمو تک نہیں بڑھا پائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان معیشت دانوں کا پھر کیا فائدہ اگر یہ عوامی مسائل کے اوپر سوچ ہی نہیں رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس کے معیشت دان ملک کے اندر بڑھتی مہنگائی یا مہنگائی کی سطح کو صحیح سے کنٹرول کرنے کا طریقہ نہ جانتے ہوں. کیا فائدہ؟ یہاں پر ہمیں تاجر صنعت کار رہنماؤں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ ہمیں تجاویز دیتے ہیں، بتاتے ہیں. جو لوگ اس سائنس معاشیات کی سائنس سے وابستہ ہیں، یہ سلوشنز نکالنا تو ان کا کام ہے. جو عہدیدار ہیں، جو منصب پہ بیٹھے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان موضوعات کے بارے میں ہمیں بتائیں. کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم فری مارکیٹ سے چلنا چاہتے ہیں، تو فری مارکیٹ تو دیگر اور ممالک کے اندر بھی کام کر رہی ہے نا. فری مارکیٹ تو یورپ میں بھی کام کر رہی ہے، امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے. امریکہ میں مہنگائی کے موضوع کے اوپر بہت بڑی بڑی بحث ہو رہی ہے جناب. اس کے اوپر سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں مہنگائی کے موضوع پر. اور مہنگائی کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری سائنسی تحقیق نے یہ بتایا، یہ جو ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو کرنسی یہ مہنگائی کی طرف اپنا جو ہے نا اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک نیا فینومینا کریٹ ہو رہا ہے. اچھا ہو لوگ کہتے ہیں انسٹاپیبل ہے، چلو انسٹاپیبل ہے کوئی بات نہیں، آنے دو، انیویٹیبل ہے یہ، لیکن اس کو کوپ کرنے کے لیے کوئی میکنزم تو تیار کرو. یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، کیونکہ آج مہنگائی ایک گلوبل فینومینا ہے اور ہم بھی امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں. تو اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں ہمارے معیشت دان سوچیں تو اچھا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچیں، ہمارے سائنسدان سوچیں، ہمارے تاجر صنعت کار سوچیں. آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام دیکھا. اور یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.